الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الآمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت. حضرات، اس مہینے کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل واضح اور عیاں ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو نہایت ہی افضل بنایا ہے، جس کی افضلیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت سے واضح ہو جاتی ہے، جس کے راوی صحابی رسول حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی لم اراک ان تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان. اللہ کے نبی، جس قدر آپ شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اس قدر کسی اور مہینے میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہاں ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان بین رجب و رمضان. ہاں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ بڑی سستی برتتے ہیں، لوگ دین سے غفلت برتتے ہیں، لوگ دین سے بے توجہی برتتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے، وہو شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال، جس میں بندوں کے اعمال جو ہے اٹھائے جاتے ہیں رب العالمین، رب العالمین کی طرف. یعنی اس مہینے کے اندر بندوں کے تمام اعمال رب العالمین کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لہذا مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے، مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ جس وقت میرا عمل رب العالمین کے ہاں پہنچائی جائے تو اس وقت میں روزے سے ہوں. اس حدیث سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ یقیناً اس مہینے کی نہایت ہی فضیلت ہے، اس مہینے کی نہایت ہی فضیلت ہے. اسی طریقے سے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ من شعبان ثم یصلہ برمضان. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ تھا. آپ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ کبھی کبھی پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے، سوائے 2-3 دن چھوڑ کر کے، سوائے 2-4 دن چھوڑ کر کے. اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے شعبان اور رمضان کے مہینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، سوائے 2-4 دن چھوڑ کر کے. تو یہ تمام کی تمام روایات اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اولیت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن پورے مہینے کی فضیلت عیاں ہیں. اس مہینے میں کسی دن یا کسی رات کو کوئی خاص فضیلت جو ہے واضح نہیں ہے کہ کسی دن کو کوئی خاص فضیلت جو ہے واضح ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کے راوی صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه ليلة النصف من شعبان
لیلۃ النصف من شعبان فیغفروا لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو سمائے دنیا کی طرف آتا ہے اور تمام کے تمام ابن آدم کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان تمام کے تمام انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہے اور جن کے دل میں کینہ کپٹ ہے، یعنی کینہ پرور لوگوں اور مشرکوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام موحدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی اس مہینے کی فضیلت جو ہے واضح ہے اور ثابت ہے، لہذا کسی خاص دن یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت واضح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید پارہ نمبر 14 غالباً سورۃ الحجر کے اندر بیان فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین کہ اے نبی آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں اور وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، موت کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت کے لیے کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے، پورے کے پورے مہینے میں پورے کے پورے ماہ و سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے کسی مہینے کو فضیلت حاصل ہو، کسی مہینے کو مقام حاصل ہو، کسی مہینے کو اولیت حاصل ہو، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، جس مہینے کو چاہے افضل قرار دے دے، جس مہینے کو چاہے اس سے کمتر قرار دے دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ لہذا جس مہینے کو اللہ رب العالمین عظیم قرار دے، ہم بندوں کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایات ہیں، جن تمام کے تمام روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً اس مہینے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کثرت سے کیا جائے۔ پورے مہینے میں آپ اپنے طاقت کے بقدر 1 روزہ رکھ سکتے ہیں، 2 روزہ رکھ سکتے ہیں، 10 اور 5 روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس جتنی طاقت ہو اپنے طاقت کے حساب سے اس مہینے میں جو ہے دین کی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ ہمارے اوپر مشکل نہ جائے، ہمارے لیے جو بھاری نہ جائے۔ اس مہینے میں اگر ہم پریکٹیکل کرتے ہیں، اس مہینے میں اگر ہم مشق کرتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم آنے والا جو مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے لیے عبادت بہت آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ کسی رات میں شب بیداری کرنا اس بات کا کسی بھی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کسی رات میں شب بیداری کرنا خصوصیت کے ساتھ یہ بدعت ہے، گمراہیت ہے، بدعقیدگی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایسے گمراہیت کے راستوں سے، ایسے گمراہیت کی چیزوں سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خرافات اور بدعات سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی اہمیت کو، اس مہینے کی فضیلت کو، اس مہینے کے تقدس کو سمجھتے ہوئے اس کے احترام کی توفیق عنایت فرما۔ باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔